الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی. اللہ تعالی صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ ایک جمعے قبل ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، تم کوئی کاغذ لے کر آؤ جس میں کوئی بات لکھ دوں جس سے کہ تم استفادہ کر لو، امت استفادہ کر لے اور میرے جانے کے بعد امت گمراہ نہ ہو جائے. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ حالت مرض میں ہیں اور آپ کی وفات سے 3 دن پہلے کا یہ واقعہ تھا. تو کہا کہ یا رسول اللہ آرام فرمائے، آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزار لیں گے. اور پھر آخری دن جب ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ علی کوئی کاغذ لے کر آؤ. آخری دن، وہ 3 دن پہلے، یہ آخری دن. حضرت علی نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مرض الموت میں ہیں، آخر وقت ہے، آپ جو چاہتے ہیں اس پر عمل ہوگا، اور یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بات تحریر کروائے. بالکل دونوں نے ایک ہی کام کیا، دونوں نے ایک ہی کام کیا. لیکن بغض عمر کا نتیجہ کیا نکلا کہ بات حضرت عمر کی پہلا دی اور حضرت علی کی دبا لی. جو صحابہ میں فرق کرتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. بہرحال یہ بات ہونے کے بعد
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات ارشاد نہیں فرمائی، لکھوائی نہیں، اور آخر وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یعنی کہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، چنانچہ فرمانے لگے کہ میں اپنا کان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے کر گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آخر وقت تھا، انتقال دنیا سے رخصتی کا آخر وقت تھا، اپنا کان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے کر گیا تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ باتیں ارشاد فرما رہے۔ تو گویا کہ امت کو یہی کہنا چاہتے تھے تحریری صورت میں، لیکن اس کا انتظام نہیں ہوا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں کان اللہ کے نبی کے قریب لے کر گیا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ آواز آ رہی تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ دیکھو نماز کا خیال کرنا، دیکھو زکوٰۃ کا خیال کرنا، دیکھو اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، یہ باتیں کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما۔ امت کو اس بات میں لگا دیا کہ عمر نے غلط کیا، عمر نے غلط کیا، امت کو اس بات پہ لگا دیا، جو نبی کہہ کے گئے اس سے امت کا دھیان ہٹا دیا گیا۔ حضرت علی نے بھی تو وہی کام کیا جو حضرت عمر نے کیا، لیکن بغض عمر کا نتیجہ امت میں پھیلا دیا گیا۔ جو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پا کر ہمیں زندگی دی تھی، اس زندگی کو پس پش ڈال دیا گیا، اور صحابہ کی جو نجی زندگی تھی، ذاتی زندگی تھی، اس کو اچھال دیا گیا۔ یہ باطل کا نظریہ ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ امت کوئی کام کرے، امت کوئی کام کرے، صحیح رخ اختیار کرے، دین پر چلنے کی کوشش کرے، باطل کبھی نہیں چاہتا۔ جیسے پاکستان کے متعلق لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آج بھی بڑے بڑے مخلصین محبین موجود ہیں جو پاکستان کو صحیح حالت پر لے کر آ سکتے ہیں، لیکن باطل نہیں چاہتا کہ کبھی امت مسلمہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے وہ کبھی سکھ اور چین سے زندگی گزارے، لہذا ان کو آپس کے خلفشار والی زندگی میں لگا کر رکھو۔ کوئی بھی مخلص اٹھتا ہے دبا دیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ باطل اس کے پیچھے۔ اسی طرح سے اعمال اس کے پیچھے باطل ہے، اور اسی پر لگایا، کامزن کیا، آج امت کو اسی تفرقے میں ڈال دیا، جو اصل کام اللہ کے نبی دے کر گئے تھے اس سے پس پش کر دیا، تفرقہ بازی میں لگا دیا۔ جو اصل کام تھا الصلاۃ، نماز، نماز نماز، نفس نماز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ہر ایک کہتے ہیں نماز فرض ہے، ہر طبقہ کہتا ہے نماز فرض ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 ہیں، اسی طرح سے ظہر اور عصر ہے، اور جمعہ 2 رکعتیں، کسی کا اختلاف نہیں، کسی کا اختلاف نہیں۔ آج باطل کی محنت ساری کی ساری اسی پر ہے۔ کیا کبھی اس بات کی امت کو توفیق دلانے کی کوشش ہوئی کہ بھئی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی سابقہ زندگی کے حوالے سے غور و فکر تو کرو، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کب سے پڑھ لے ہو، کب سے نہیں پڑھی ہیں، بالغ کب ہوئے تھے، کیا معاملات ہیں زندگی کے، کچھ خیر خبر بھی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا ہوتا، بس آگے جا کے ہدایت ملتی ہے تو نماز شروع کر دی۔ آیا بچپن کی زندگی سے جب اللہ کا فریضہ متوجہ ہوا بلوغت کی بنیاد پر، کیا اس وقت سے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں؟ میری توجہ اس بات کی طرف گئی ہے سابقہ زندگی کیا تھی، کیا نماز ہے میری نماز کا کیا معاملہ ہے، کب سے میری نماز نکلی ہوئی ہے،
اور واقعتاً زندگی میں مجھ سے نمازیں چھٹی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کبھی 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کے میں نے معافی مانگی، یا اللہ جب سے آپ نے مجھے ہوش دیا، دنیا کا شعور دیا، سنبھالا دیا، اس وقت سے میں نے آپ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بڑی کوتاہیاں ہیں میری زندگی میں، بڑی نافرمانیاں ہیں یا اللہ میری زندگی میں، اب جا کر میں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھتا ہوں، اجمالی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما۔ یہ ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے۔ تفصیلی ذمہ داری تو الگ بنتی ہے نماز کے حوالے سے، کہ بھئی کب سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا حالت ہے۔ کیا آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں بلوغت کے زمانے سے اب تک نماز پڑھتا چلا آ رہا ہوں، کوئی نمازیں میری نہیں نکلی؟ اللہ ایسی زندگی نوازے عطا کرے، لیکن انسان کمزور ہے، کوتاہیوں میں پڑا ہوا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، غفلت ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئیں، اب اس کا ازالہ تو کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کرے، استغفار تو کرے، معافی تو مانگے، اپنے قضاء عمری کے حوالے سے سوچ و بچار تو کرے، اہل علم سے رابطہ تو کرے کہ کب سے قضاء عمری مجھے پڑھنی پڑیں گی، کب سے بالغ ہو جاتا ہے انسان۔ اگر علامت پائی جا رہی ہے بلوغت کی تو بالغ ہو گیا، اگر علامت نہیں پائی جا رہی تو کم سے کم 15 سال ہے، 15 سال کے بعد شریعت حکم لگا دیتی ہے بالغ ہونے کا، علامت نہ پائی جائے، احتلام کا ہو جانا، عورت کے لیے ایام کا آ جانا، اس وقت سے۔ لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کب سے بالغ ہوئے بھائی، لہذا نمازیں کب سے پڑھیں کچھ نہیں پتہ، لہذا جب کچھ پتہ نہیں ہے تو آگے کی زندگی گزارو، ماضی کو نہ دیکھو۔ حالانکہ کل قیامت کے دن سوال ہوگا بھائی، کتنی نمازیں ترک کر دیں، کتنی نمازیں قضا کر دیں، اللہ سوال کرے گا کل قیامت کے دن۔ اول وہلے میں جو سوالات ہوں گے اللہ کے عبادت کے حوالے سے، اس میں سب سے پہلے نماز ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں، اہل علم سے تو آدمی ذرا پوچھے کہ میری زندگی کے جو ماضی کے ایام گزرے اس میں کچھ نمازیں نکلیں جس کو کہ قضاء عمری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آیا میں اس کو کب سے ادا کروں؟ نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں علامت کب ہوئی، نہ اس کے علاوہ مجھے کچھ معلومات ہے، تو حکم کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ پھر حکم یہ ہے کہ جو تمہاری عمر شریعت نے مقرر کی ہے 15 سال، اس وقت سے آدمی جو ہے اپنی نمازوں کو پڑھنا شروع کر دے۔ اتنا تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے میری عمر ابھی یہ ہے اور اتنے دن پہلے اتنی عمر بنے گی، 15 سال کی عمر میری فلاں وقت سے لگتی ہے، لہذا اس وقت سے میں نے 1 سال 2 سال قضاء عمری ادا نہیں کی، لہذا قضاء عمری کا جو فریضہ ہے میری طرف متوجہ ہے۔ اور یہاں پر ایک بات بتلا دی جائے کہ بعض لوگ صورتحال یہ ہوتی ہے نا کہ بھائی کوئی مختصر عمل بتلا دیں، مختصر عمل بتلا دیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، جس سے کہ جناب والا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، مختصر سا عمل بتلا دیں۔ جسے آدمی تجارت میں اڑان چاہتا ہے نا، اڑان، تجارت میں اڑان چاہتا ہے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری، رنگ بھی چوکا آ جائے، بھائی کچھ کرنا کرانا نہ پڑے، اور بس میں جناب والا لمحوں میں امیر بن جاؤں، اس سوچ نے در حقیقت مسلمان کو مارا ہے، بحیثیت قوم بھی مارا، بحیثیت در حقیقت آج کے اعتبار سے امت کی نسبت سے، مسلمان ہونے کی نسبت سے بھی مارا، بحیثیت قوم بھی اس حوالے سے ہمارے اوپر یہ ایک دبا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جناب والا بس فوراً اڑ کے چلے جاؤں، فوراً اڑنے میں پھر میرے عزیزو نہ حلال کی تمیز رہتی ہے، بسا اوقات نہ حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ آدمی ڈنڈی پر آتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ڈنڈی کے بعد جھنڈی، جھنڈی اوپر کی طرف ہوتی ہے، لہذا میرا معاملہ حل ہو جائے۔ تو یہاں پر نماز کے متعلق بھی یہی ہے، کوئی ایسا عمل بتلا دیا جائے اور لوگوں نے جناب والا امت میں جاری کر دیا۔ آپ کی 10 سال کی نماز نکلی ہے نا، ہم آپ کو ایک نماز کا طریقہ بتلاتے ہیں، شب برات میں آپ یہ نماز پڑھیں گے نا، 10 سال کی ساری نمازیں آپ کی ادا ہو جائیں گی، جو قضا تھیں وہ ادا ہو جائیں گی، باقاعدہ قضاء عمری کی مختصر نماز، قضاء عمری کی مختصر۔ لوگ پڑھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے یہ قضاء عمری کی نماز، بھئی صحابہ
یا بعد کے لوگوں کے لیے آپ نے کہا ہو کہ بھئی جس کی 10 سال کی نماز رہ جائے نا، میں ایک نماز کا طریقہ بتلا کے جا رہا ہوں، اس پہ عمل کر لینا، 10 سال کی نماز معاف ہوگی۔ 15 سال تک نماز نہیں پڑھنا، یہ نبی کی بتائی ہوئی نماز پڑھ لینا، لہذا 15 سال کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نمازیں قضا ہوئیں، آنکھ لگ گئی، دیگر معاملات تھے، تو آپ نے تو کہیں یہ نسخہ صحابہ کو نہیں بتلایا، جتنی نمازیں نکلی تھیں اس کو دہرانے کا انتظام اور اہتمام کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مختصر نماز قضاء عمری کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آدمی سوچے کب سے نمازیں نکلی ہیں، کتنے سال کی نکلی ہیں، کتنے وقت کی نکلی ہیں۔ اور پھر اس کی ادائیگی مسلمان پر لازم ہے۔ آدمی اندازہ کر لے کتنے سال کی نماز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا، کیا کریں؟ علماء فرماتے ہیں اپنے غالب گمان پر عمل کرو۔ اور پھر طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ بھائی اول تو حساب کتاب کو، پہلے دن، دوسرا دن، تیسرا دن، ورنہ کم سے کم اتنی بات تو کہہ دے آدمی کہ اللہ جتنی نمازیں میری نکلی ہیں ان میں سے پہلے دن کی جو فجر ہے وہ ادا کرتا ہوں، جتنی نمازیں میری نکلی ہیں پہلے دن کی اب ظہر ادا کرتا ہوں، اب عصر ادا کرتا ہوں، اب مغرب کرتا ہوں، اب عشاء کرتا ہوں، اب وتر پڑھتا ہوں۔ ایک دن کو فارغ کر دے، ایک دن کو فارغ کر دے قضاء عمری کے حوالے۔ پھر اگلے دن یا اللہ جتنی نمازیں نکلی تھی پہلے دن فارغ ہو گیا، اس سارے وقت کا جو دوسرا دن ہے اس کی نمازیں ادا کروں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر، پورے دوسرے دن کو فارغ کر لکھ لے۔ ایسے اعتبار سے آدمی اور وتر بھی اس میں شامل کرتے کرتے اپنی ساری نمازوں کے ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ اور آدمی سوچ لے کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں ملی تھیں لیکن اللہ نے اس کو مختصر کر کے 5 کر دیں، اور زندگی میں وہ 5 بھی ادا نہ کر سکوں، اور جو مجھ پر نکل گئی میرے عزیزوں میں اس کو جناب والا بحال نہ کر سکوں، یہ مسلمان کی غفلت ہے، مسلمان کی غفلت ہے۔ علماء نے یہاں تک کہ فرمایا کہ دیکھو 2 کام اپنی زندگی میں کرتے رہو، قضاء عمری ہو گئی ہے تو اس کی وصیت کرو، وصیت کرو، اس لیے کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آدمی کا مال کہیں پر ہوتا ہے دکان کے حوالے سے تو لکھت پڑھت کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ بچوں کو پتہ لگ جائے کہ ابا کو فلاں آدمی سے اتنے پیسے اٹھانے ہیں، فلاں آدمی سے اتنے پیسے اٹھانے ہیں، فلاں سے اتنی وصولی کرنی ہے، تاکہ میرے بچوں کے کام آئے۔ تو یہ قضاء عمری اگر آدمی کرے گا نا تو آگے جا کے یہ خود اس کے کام آئے گا، ورنہ اللہ کے ہاں مجرم بن کر کھڑا ہو جائے گا، اللہ کے ہاں مجرم بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ کھاتے رہے پیتے رہے، نماز کی توفیق نہیں ہوئی، کھاتے رہے پیتے رہے، نماز کی توفیق نہیں ہوئی، لہذا فرماتے وصیت لکھ کے۔ یہ وصیت لکھنا تو ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر یہ ذمہ ہے، واجب ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر یہ انتقال کر گیا تو اس وصیت کے مطابق اولاد پر لازم ہو جائے گا کہ باپ کے کل مال میں سے 1/3 حصے سے اس کی نماز کا فدیہ ادا کرے، 1/3 مال میں سے فدیہ ادا کرے۔ اور اگر وصیت نہیں کی ہوگی تو سارا کا سارا مال وارثین کا ہو جائے گا، پھر وارثین کے ذمے نہیں ہوگا کہ اپنے باپ کی نمازوں کا فدیہ ادا کرے۔ لیکن اگر لکھ کے جائے گا تو شریعت کی طرف سے واجب ہو جائے گا۔ جب دارالفتہ میں مسئلہ جائے گا وہاں پر یہی بات آئے گی، حقوق مقدمہ ثلاثہ، کہ جناب والا پہلے میت کی تجہیز و تکفین کا مناسب اور معتدل خرچہ نکالا جائے، اگر کوئی قرضہ ہے تو قرضہ ادا کیا جائے، اگر وصیت کی ہے اور غیر وارث کے حق میں ہے یا اپنی ذات سے متعلق کسی عمل کی وصیت ہے تو 1/3 مال سے اس کو نافذ کیا جائے، پھر جو مال بچے گا پھر وہ وارثین میں تقسیم ہوگا۔ اللہ کے ہاں یہ وصیت ادا کرنے کی صورت میں فدیہ کے اعتبار سے سرخ رو ہو جائے گا۔ بھائی روزے کا بھی فدیہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، ایک آدمی ہے کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ سکا، فدیہ دے دیا، خلاصی ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک آدمی کمزور تھا، بیمار تھا، اور فرماتے ہیں دوسرا عمل یہ کرے پڑھائی میں لگ جائے، وصیت کر کے بیٹھ نہ جائے کہ اللہ نے اتنا مال دیا ساری کی سارے مال سے وصیت ادا ہو جائے گی، میرا فدیہ ادا ہو جائے گا، یہ بات نہیں، بلکہ فرماتے ہیں وصیت کرنے کے بعد کام بھی کرنے لگ جائے، نمازیں بھی پڑھنے لگ جائے،
اللہ کو دکھانا شروع کر دے، یا اللہ میں نے کام شروع کر دیا ہے، زندگی موت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی کسی عمل میں لگتا ہے نا، اور وہ عمل اگر پورا نہیں ہوتا تو مثالیں ایسی ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان عمل کرنے والوں میں اس کا شمار کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے نا، کوئی آدمی حج کو چلا اور حج کے درمیان اس کا انتقال ہو گیا، تو کل قیامت کے دن کس حالت میں اٹھایا جائے گا؟ حج کرنے والوں کے ساتھ حاجی بن کر، حج کرنے والا شمار کر کے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یا اللہ میں آپ کے فریضے میں لگ گیا تھا، زندگی موت آپ کے ہاتھ میں ہے، لہذا آپ میرے عمل کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ عمل کی لاج بڑی رکھتا ہے، اللہ بہت قدردان ہے، اللہ بہت حوصلہ دینے والا ہے۔ تبھی اہل علم کیا کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر عالم بننے میں لگا، علم حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، تو کیا کہا جاتا ہے؟ علماء میں شمار کیا جائے گا۔ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور اسی راستے میں انتقال ہو گیا، تو کس حالت میں اٹھایا جائے گا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جس حالت میں مرے گا، کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ سمجھ رہے بات؟ تو آدمی لگ جائے کہ اللہ مجھ پر اتنی نمازیں تھیں، میں لگ گیا، لہذا موت آ گئی آپ کی طرف سے ہے، موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، میرا جو کام تھا میں نے شروع کر دیا، یا اللہ پھر آپ کا جو کام ہے وہ آپ کر دیں، یا اللہ جو آپ کا کام ہے وہ آپ کر دیں۔ اور آدمی جب عمل میں لگ جاتا ہے، اللہ عمل کی لاج رکھ لیتا ہے، اگرچہ کام پورا نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہے اس کے لیے۔ میرا بندہ میری طرف آنا تو شروع ہو گیا تھا، آپ نے فرمایا نا تم ایک بالش اللہ کے قریب آتے ہو، اللہ 2 بالش تمہارے قریب آتا ہے، اس کا دروازہ رحمت کا ہم سے بڑھ کر کھلتا ہے، اس کے قدم ہماری طرف ہم سے بڑھ کر اٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم چل کر آتے ہو، اللہ دوڑ کر آتا ہے، تم چل کر آتے ہو، اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ وہ 99 آدمی کو قتل کرنے کے بعد جب کہا تھا راہب سے کہ بھئی ابھی بھی کوئی آسرا ہے کہ اللہ توبہ قبول کر لے، کہا کہ نہیں، کہا کہ 99 صحیح تو 100 کو بھی ختم کرنا صحیح، لہذا اس کو بھی لڑکایا۔ اور پھر اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کہتا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہونا، بیٹھ نہ جانا، اپنا سا کام کرنا، باقی مجھ پہ چھوڑ دینا، باقی۔ تو کہنے لگا کہ یار معافی تو ہے اللہ کے پاس معافی تو ہے۔ چنانچہ پھر گیا راہب کے پاس اگلے، کہا کہ میرے سے یہ ہو گیا، کہا کچھ طریقہ ہے؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے توبہ استغفار کر کے جس آبادی میں رہتے ہوئے گناہ کیا تھا وہ آبادی چھوڑ دو، وہ آبادی چھوڑ دو۔ کہنے جب نیک لوگوں کی بستی میں جاؤ گے تو وہاں پر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ چنانچہ کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی، توبہ استغفار کیا اور یہ آبادی چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا۔ اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے چلتے موت، چلتے چلتے موت، یہاں تک کہ جناب والا اب جو وہ فرشتے بدکار لوگوں کی روح لے کر جاتے ہیں وہ بھی حاضر، نیک لوگوں کی روح لے کر جاتے ہیں وہ بھی حاضر۔ اب فیصلہ کیسے کیا جائے، یہ نیک تھا یا بدکار تھا؟ نکل تو گیا تھا علاقے سے، تو پھر اب حکم کیا ہوتا ہے کہ زمین کو ناپو، زمین کو ناپو، اگر یہ بدکار لوگوں کے قریب ہے تو پھر بدکار شمار کیا جائے گا، اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو پھر نیک شمار کیا جائے گا، زمین ناپو۔ روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زمین کی بات کی جائے تو یہ بدکاروں کے زیادہ قریب تھا، اور اللہ کی رحمت کی بات کی جائے تو اللہ کی رحمت سے یہ اور قریب ہو گیا تھا، اس لیے کہ تم 1 قدم بڑھاؤ گے تو اللہ 2 قدم بڑھائے گا، تم 1 ہاتھ آؤ گے تو اللہ 2 ہاتھ آئے گا، تم چل کر آؤ گے تو اللہ دوڑ کر آئے گا، دوڑ کر اللہ آیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے زمین کو حکم دیے جو بدکاروں کی اس کے قریب تھی، کہا کہ میرے نیک بندے سے دور ہو جا، اور جو صالحین کی زمین تھی کہا کہ میرے نیک بندے سے قریب۔ میرے فرشتوں سے کہا کہ اب اٹھاؤ روح، اب لے جاؤ روح، اور اب ناپو۔ اللہ کا امر آ گیا، اللہ کا امر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، تو ارادہ کر لیا، کام میں لگ گئے، کام ابھی پورا نہیں ہوا، کام ابھی پورا نہیں ہوا، لیکن اللہ نے لاج رکھ لی،
کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا کام کرو، اپنے کام میں لگ جاؤ. یا اللہ مجھ پر قضائے عمری تھی، واقعتاً میں گنہگار ہوں، یا اللہ میں نے شروع تو کر دی ہے، اب موت کا پروانہ یہ آپ کے ہاتھ میں. یا اللہ میں نے شروع تو کر دی ہے، قضائے عمری میں نے شروع تو کر دی ہے. علماء فرماتے ہیں آج سے آدمی ارادہ کر کے، نیت کر کے، توبہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے وقت کے الفاظ یاد رکھے، جس پہ حضرت علی کان لگا کر سن رہے ہیں کہ اللہ کے نبی دنیا سے جاتے وقت کیا کہہ رہے ہیں. نہ یوں کہا کہ فاطمہ کا کیا حال ہے، نہ یوں کہا کہ حسن حسین کا کیا بنے گا، نہ یوں کہا کہ میری آل اولاد کا کیا بنے گا، اہل بیت کا کیا بنے گا. کہا کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز. سوچنے کی بات ہے. وما ملکت ایمانکم والزکات والزکات. حضرت علی رضی اللہ عنہ علماء فرماتے ہیں کہ آدمی اللہ کے سامنے اپنا عمل تو پیش کرے کہ یا اللہ میں تو اپنے کام میں لگ گیا. میں تو اس میں واقعہ سنا دوں میرے عزیز. آدمی جب اپنے کام میں لگ جاتے ہیں نا، ایک آدمی نے، ایک آقا نے اپنے غلام کو غالباً 4 درہم دیے اور کہا کہ جاؤ، موج مستیاں کر رہا ہوں، صحیح ہے، شراب اور کباب کا وقت ہے، جاؤ کچھ سامان باہر سے خرید کر لے کر آؤ تاکہ موج مستی میں، کباب شراب کے وقت میں اضافہ ہو جائے. اب یہ غلام باہر نکلتا ہے اور کسی اللہ والے کی مجلس لگی ہوتی ہے، وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے. بیٹھنے کے بعد وہاں پر کوئی سوالی آ کر سوال کرتا ہے تو صاحب مجلس کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ضرورت ہے، کچھ 2-4 درہم دے دو. 4 درہم اس کے پاس تھے. کہا کہ دے دو اس کو، اس آدمی کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا. اس آدمی کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا. آج تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی ہم تو خود غریب ہیں، ہم کیا دیں، ہمارے پاس تو خود نہیں ہے، ملک کے حالات ایسے ہیں. علماء نے فرمایا حالات کی تنگی کو روتے ہوئے اپنے نیک کام کا دروازہ اپنی حیثیت کے مطابق بند نہ کرو، جاری رکھو، جاری رکھو. روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، غالباً دین کے کام میں یا کسی کام میں لگا ہوا ہے. یا رسول اللہ یہ گویا کہ کچھ کرتا کراتا نہیں ہے اور میں کام کر کے گویا کہ اس کی بھی کفالت کرتا ہوں، یا یہ کسی حالت میں ہے، کسی پریشانی میں. بہرحال آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ شاید کہ تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جا رہے ہو. بات سمجھ رہے؟ آدمی کہتے ہیں نا میرے حالات. علماء نے فرمایا اپنے حالات میں رہتے ہوئے تم سے بھی تو نیچے کا طبقہ ہے، ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو، اور دیکھ کر شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حسب توفیق ان کے ساتھ تعاون کرو. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنصرون، تم مدد کیے جاتے ہو، ترزقون، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، بضعفائکم، تمہارے معاشرے اور خاندان میں جو تمہارے کمزور ناتواں لوگ ہیں ان کی وجہ سے تمہیں دیا جا رہا ہے. نبی کے کلام میں کوئی شک؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ امت کو بتلا دیا ہے. یہ آدمی رونا نہ روئے، اپنی حیثیت کے مطابق کام کرے، اپنی حیثیت کے مطابق دے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا. تم اگر 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، تمہاری نظر میں اگر یہ 1 روپیہ کم تر ہے، لیکن کوئی نیکی اللہ کی نظر میں چھوٹی، اور ایک نیکی انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. ایک نیکی میں اتنی اللہ نے جان رکھی ہے، ایک نیکی میں اللہ نے. لہذا آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے حالات، ہماری پریشانیاں. علماء نے فرمایا آدمی اس بنیاد پر اپنا جو وسعت کا دروازہ، سخاوت کا دروازہ اس کو بند نہ کرے. اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے کہ مجھ سے بھی نیچے کے لوگ ہیں، ان کے کیا حالات ہیں. اللہ مجھے 3 وقت کھلا رہا ہے تو وہ 2 وقت کھاتے ہیں، اللہ مجھے 2 وقت کھلا رہا ہے، ارے وہ 1 وقت کھاتے ہیں. معاشرے میں ایسے لوگ مل جائیں گے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میرا حال تو یہ ہے کہ جب اللہ ایک مرتبہ مجھے کھلائے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور اگر اللہ نہ کھلائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں صبر ادا کروں۔ لہذا اس نے بھی کہا کہ بھائی میں تو غلام ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اتنی طاقت ہے کہ یہ 4 درہم ہیں آقا کی نظر میں اتنے بڑے نہیں ہیں، چنانچہ اس فقیر کو دے دیے اور کہا کہ ٹھیک ہے اب بتاؤ دعا کیا کرنی ہے۔ کہنے سب سے پہلی تو دعا یہ ہے کہ بھائی یہ 4 درہم آقا کہتے اللہ واپس کر دے، 4 درہم آقا کہتے، آپ کے کہنے پہ میں نے خیرات کر دی، سب سے پہلی دعا یہ کریں کہ اللہ یہ 4 درہم واپس کر دے تاکہ آقا کے سامنے جا کر مجھے پریشانی نہ ہو۔ کہا کہ یا اللہ آپ کے راستے میں جو اس نے مال دیا ہے آپ اپنے فضل سے لوٹا دیجئے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، اللہ کہتا ہے تم ایک نیکی میرے راستے میں کرو گے میں اس کا 10 گنا بڑھا کر تمہیں دوں گا۔ آگے دوسری کہا کہ غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں، دعا کر دیجئے اللہ آزادی نصیب فرما دے۔ کہا کہ یا اللہ اپنے فضل سے اس کو آزادی نصیب فرما۔ کہا کہ تیسری دعا، کہا کہ میرا آقا جو ہے وہ شراب کباب کی زندگی گزارتا ہے، دعا کریں اللہ اس کو ہدایت مل جائے۔ کہا کہ یا اللہ اس کے آقا کو ہدایت نصیب فرما۔ کہا کہ چوتھی دعا کون سی؟ یعنی چوتھی دعا یہ ہے کہ میرا آقا، میں بات سمجھ رہے، غلام بھی سمجھدار تھا، میرے آقا میں سب کو شامل کر لیا، سب کو، اللہ کی رحمت کو آدمی ہمیشہ وسیع رکھے، ہمیشہ وسیع رکھے۔ روایت بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔ سمجھ رہے بات؟ صحابہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے بلایا، آپ نے کہا کہ تم نے اللہ کی رحمت کو ایسے سمیٹ کیوں دیا؟ تم نے اللہ کی رحمت کو سمیٹ کیوں دیا؟ اللہ کہتا ہے وسیعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر شے پر عام ہے، اور تم کہتے ہو کہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور کسی پر رحم نہ فرما۔ سب کو ملا لیتے بھائی، اور آقا بھی کیا کر رہے، سب کو ملا رہے۔ غلام یا اللہ میری بھی مغفرت، میرے آقا کی، وہاں سب کباب شراب میں لگے ہوئے سب کی مغفرت فرما، یہ دعا بھی کرے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا اللہ، اب واپس جب لوٹا خالی ہاتھ، آقا نے کہا کہ کہاں گئے تھے؟ کہا کہ کام سے گیا تھا۔ کہا کیا لے کر آئے؟ کہنے کچھ نہیں لے کر آیا، وہ میں جا رہا تھا راستے میں مجلس لگی ہوئی تھی اس میں بیٹھا اور 4 دعائیں ملی ہیں 4 درہم کے بدلے میں، 4 دعائیں لے کر آیا ہوں 4۔ کہا کہ پہلی دعا کون سی کروائی؟ کہا کہ پہلی دعا تو یہ کروائی کہ جناب والا یہ 4 درہم گئے یہ واپس آ جائیں۔ آقا نے کہا کہ اس کے عوض میں تجھے 4000 اشرفیاں نظر کر دو۔ پہلی دعا قبول، سمجھ رہے بات؟ اور دوسری دعا کیا کروائی ہے بھائی؟ مجھے آزادی نصیب ہو جائے۔ آقا نے کہا اسی وقت تجھے آزاد کر دو۔ تیسری دعا کہا کہ آقا بہت اللہ کا نافرمان ہے، یا اللہ میرے آقا کو ہدایت نصیب فرما، آج کے بعد یہ کبھی نماز نہ چھوڑے، کبھی شراب کے قریب نہ جائے، کبھی نافرمانیوں کے قریب نہیں جائے۔ کہ اللہ اسی مجلس میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ایک گھڑی اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، پلک جھپکنے کے برابر اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ کہا کہ چوتھی دعا کون سی کروائی؟ کہا کہ یا اللہ میری آپ کی اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ کہنے یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ چنانچہ جب رات کو سوتا ہے تو ندا آتی ہے، میرے بندے جو تیرے بس میں تھا تو نے کر لیا، اور جو ہمارے بس میں ہم نہ کرے ہم نے تیری مغفرت بھی کر دی۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ آدمی اپنے کام میں لگ جائے، اللہ پھر اپنی قضاء عمری میں آدمی لگ جائے، 2 سال کی ہو، 4 سال کی ہو، 5 سال کی ہو، سمجھ رہے بات؟ اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، سمجھ رہے بات؟ اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ کس حالت میں کبھی کیا حالت ہوتی ہے، کبھی کیا حالت ہوتی ہے، بعد میں آدمی اپنے ماضی کو سوچتا ہے، لیکن محنت کرنے والے آج بھی محنت کر رہے ہیں۔ کئی افراد اسی مسجد کے جو کہ بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں امام صاحب اللہ کا فضل ہو گیا، ہم نے سال نمازیں چھوڑی تھیں وہ ہماری نمازیں پوری ہو گئی۔ شکر کی بات ہے کہ نہیں؟ نعمت کی بات ہے کہ نہیں؟ زندگی میں اللہ نے یہ نصیب کر دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار بھی کرتے رہے، فکر بھی کرتے رہے، آج پوری ساری زندگی کی نمازیں مکمل کر لیں اور صاحب ترتیب بن گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے صاحب ترتیب وہ کہلائیں گے جنہوں نے ساری زندگی نماز کو نہیں چھوڑا، ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہیں،
ترتیب سے نمازیں پڑھتے تھے، فجر کے بعد ظہر ہے، ظہر کے بعد عصر ہے، ایسا نہیں ہے کہ عصر پڑھنا ہے تو ظہر نکلی ہوئی ہے، ظہر پڑھنا ہے تو فجر نکلی ہوئی ہے، نہیں، ترتیب وار زندگی میں نمازیں پڑھ کر آئے، اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہوئے، باری تعالیٰ ساری زندگی نمازیں پڑھ کر آئے۔ تو آدمی اپنے سے کام میں لگ جائے۔ فرمایا یہ دو کام کر کے زندگی گزارے، ایک کام تو یہی ہے کہ یا اللہ میں وصیت اپنی اولاد کو کر کے جا رہا ہوں کہ میرے پیچھے میری اتنی نمازیں ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے ان نمازوں کا فدیہ دے دیا جائے۔ اور دوسرا کام یہ کر لے کہ خود نمازیں پڑھنے لگ جائے، خود اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگ جائے، فکر کرنے لگ جائے، یا اللہ میری کچھ گزشتہ نمازیں نکل چکی ہیں، مجھے معاف فرما، اور اب میں نمازوں کا اہتمام کرتا ہوں، یا اللہ مجھے مستقل نماز پڑھنے کی آگے توفیق نصیب فرما، اور جو میری ماضی کی نمازیں ہیں یا اللہ میری حیاتی میں ان نمازوں کا سارا مسئلہ حل فرما۔ بڑی بات ہے آدمی اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پہنچے کہ اس کے ذمے اللہ کا بھی قرضہ نہ ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا مخلوق کا قرض، اس کا مال کھایا، اس کا مال کھایا، اس کا مال کھایا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک ہے اللہ کا قرض، اللہ کی عبادت، اللہ کے اعمال، اللہ کے دیے گئے حقوق، جس کو کہا جاتا ہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ آدمی جہاں حقوق العباد کا اہتمام کرے وہیں پر حقوق اللہ کا بھی اہتمام کرے۔ تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں کیا کہا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو تم مرتے مرتے جو ہے اللہ کے حق کی بھی ادائیگی کا اہتمام کرنا، اور مرتے مرتے لوگوں کے حق کی بھی ادائیگی کا اہتمام کرنا۔ وہ ہے کہ تمہاری زندگی کا خلاصہ یہ ہے، تمہاری زندگی میں نہ اللہ کا حق متاثر ہو نہ مخلوق خدا کا حق متاثر۔ اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتے وقت یہ وصیت تھی، نصیحت تھی۔ اللہ عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو آخر دعوانا